$100 بلین کی خیرات۔ جیمز سٹی ٹاٹا ہندوستان کے علاقے گجرات میں ایک پارسی خاندان میں پیدا ہوا۔ 1839 کا زمانہ تھا۔ عام سی شکل صورت کا یہ بچہ دنیا میں کیا انقلاب برپا کرے گا اس کی بابت کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے والد نہروجی ٹاٹا کی کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ 29 برس کی عمر والد کی کمپنی سے علیحدہ ہوا۔ 1868 میں 21,000 روپے سے ایک تجارتی ادارہ بنا ڈالا۔ اس کی زندگی کے 4 خواب تھے۔ پہلا کہ لوہے کا ایک بڑا کارخانہ لگایا جائے، دوسرا کہ ایک جدید طرز کا ہوٹل تعمیر کیا جائے، تیسرا کہ ایک بجلی پیدا کرنے والا کارخانہ بنایا جائے اور چوتھا کام کہ برصغیر میں لوگوں کی تعلیم کے لیے بہترین یونیورسٹی بنائی جائے۔ یہ چاروں کام اس نوجوان نے اپنی زندگی میں مکمل کر لیے۔ مثال کے طور پر 1903 میں بمبئی میں برصغیر کا سب سے انوکھا ہوٹل ساحل سمندر کے سامنے بن چکا تھا۔ اس کا نام تاج تھا۔ یہ ہوٹل آج بھی قائم و دائم ہے، ہندوستان کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں ٹھہرنا آج بھی اعزاز کی بات ہے۔ اسی طرح ٹاٹا اسٹیل مل بھی شخص کا کارنامہ تھا۔ اس کے علاوہ بنگلور میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس قائم کی۔ یہ تمام کام ہرگز معمولی نہیں تھے۔ ٹاٹا اسٹیل برصغیر کی نہیں بلکہ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی مل ہے، بلکہ اب تو ایک مشہور القول تجارتی ادارہ بن چکا ہے۔ ان تمام دولت کمانے والے اداروں کے علاوہ قدرت نے ٹاٹا سے جو کام لینا تھا وہ سب سے عظیم تھا۔ اس کا تذکرہ کیے بغیر ہماری تاریخ میں سے کم رہ جاتا ہے۔ ویسے انگت پارسی تو تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں بھی تھے، مگر ہم حد درجہ مشکل لوگ ہیں۔ ہماری باتوں اور وعظوں سے گھبرا گئے اور بہت جلد پاکستان سے ہجرت کر کے مختلف ممالک میں جا بسے۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ ہمارے ملک میں یہودی بھی آباد تھے، مگر وہ ریاستی اور عوامی بنیادی پرستوں کے بڑھتے ہوئے رجحان کو دیکھ کر جان بچا کر پاکستان سے بھاگے۔ دراصل پاکستان بننے کی ابتدا سے لے کر آج تک ہمارے پاس کوئی ایسا سیانہ غیر مہذب حکمران آیا ہی نہیں جس نے اقلیتوں کو بھرپور تحفظ دینے کی عملی کوشش کی۔ اس کے بالکل متضاد ہمارے مقتدر طبقے نے نفرت کو سیاسی پالیسی کا بنیادی اصول بنا کر حکومت کرنی شروع کر دی۔ یہ منفی سلسلہ آج بھی پوری جاری و ساری ہے۔ اب تو مزید نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ جو ابھی اس ناجائز پالیسی کے خلاف بات کریں، اسے غدار قرار دینا معمولی سی بات ہے۔ موجودہ حالات میں ہم مکمل طور پر ایک بانجھ قوم کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ٹاٹا ایک مختلف طرز کا نوجوان تھا۔ اس کے بڑے بڑے خواب تھے جو تمام کے تمام پورے ہوئے۔ ایک کام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس نے اس شخص کو امر کر ٹاٹا نے آج کے اعتبار سے $100 بلین، جی ہاں جناب، دوبارہ لکھتا ہوں، $100 بلین عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کر دیے۔ اس فرشتہ سیرت انسان نے اپنی 2/3 دولت خیرات کر ڈالی۔ آج بنگلور میں سائنس کی تعلیم کا عقید المثل ادارہ صرف اور صرف ٹاٹا کے دان کیے ہوئے پیسوں پہ کھڑا ہے۔ اس سائنٹیفک انسٹی ٹیوٹ کا مقابلہ امریکہ کے بہترین تعلیمی اداروں سے کیا جا سکتا ہے، بلکہ تعصب کے بغیر یہ عرض کروں گا کہ شاید یہ امریکی سائنسی تحقیقی اداروں سے بھی بہتر۔ آج پوری دنیا میں ہندوستان کے مرد اور خواتین کا سائنس میں جو غلبہ ہے، اس کی واحد بنیاد صرف اور صرف یہی ادارہ۔ ویسے عجیب بات ہے اور لکھتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان یا پوری مسلم دنیا میں سائنس کے میدان میں ایک بھی ادارہ ٹاٹا کے لگائے ہوئے تعلیمی پودے کے برابر نہیں ہے۔ ویسے یہ حد درجہ افسوس اور شرم کی بات ہے، مگر ہم تمام قومی سطح پر ندامت کی ہر سرخ لکیر پار کر جائے۔ شاید آپ کو یہ پڑھ کر مکمل یقین آئے کہ ٹاٹا نے تقریباً 1 صدی پہلے کینسر جیسے مرض پر تحقیق کرنے کے لیے اربوں روپیہ وقف کیا تھا۔ یعنی برصغیر میں ایک ایسا مخلص انسان بھی موجود ہے جو ذات پات، مذہب، رنگ، نسل سے بالا تعلق ہو کر عام لوگوں کی خدمت کر رہا تھا۔ یہ عنصر آج بھی قابل ستائش ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک ایسے خطے میں جہاں سیاسی ابکارین مذہب کے نام پر قتل و غارت اور عوامی قدورت کو اپنی فتح قرار دے رہے تھے، وہاں ٹاٹا جیسے عظیم لوگ موجود ہیں جنہوں نے صرف انسانیت کی خدمت کی۔ تعلیم اور صحت کے میدان میں ایسے کارنامے سر انجام دیے جن کے برابر آج بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھیں کہ سیاستدان ہمیشہ لوگوں کو تقسیم در تقسیم کرتے ہیں، پھر اس سے لامنتہی سماجی اور اقتصادی فائدے اٹھاتے ہیں۔ ہمارا 100 سالہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے۔ موجودہ اکابرین تو شاید ہمارے گناہوں کی وہ سزا ہے جو ہم نے کبھی کی نہیں۔ اس معاملے کو ایک اور نظر سے دیکھیں۔ ہمارے ملک کا بیرونی قرضہ تقریباً $138 بلین کے قریب ہے۔ ہمارا جاری اشرفیہ اس قرضے کو ہر طریقے سے ہڑپ کر چکی ہے۔ ہمیں پاکستان میں اتنے حقیر قرضے سے بھرنے والے فلاحی منصوبوں کے متعلق
کچھ بھی علم نہیں۔ ہاں، پروپیگنڈا اس ابتر کے معلوم پڑتا ہے کہ ملک کی قسمت بدل چکی ہے۔ زمینی حقائق بالکل متفق، قوم کی اکثریت غربت اور جہالت کے عذاب میں بھی بلکہ برباد ہو چکی ہے، مگر ہمارے حکمران طبقے کے چہرے پر خوشی کی لالی ختم ہی نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے کلاش ملک کے بڑے حکمران بڑے بڑے جیٹ تیاروں میں سرکاری خرچوں پہ سفر کرنا اپنی زندگی کا جز سمجھتے ہیں۔ چھوڑیے یہ نفرت کے وہ زندہ نشان جنہیں قدرت انصاف کا ادراک ہی نہیں۔ میرا سوچی ٹاٹا نے پاکستان میں موجودہ قرضے کا 3/4 حصہ خلق خدا کی بہتری کے لیے صرف کیا تھا، یعنی $100 بلین۔ کیا ہمیں اپنی اشرفیت سے سوال نہیں کرے کہ آپ کے پاس ناجائز دولت کے پہاڑ ہیں، آپ کے گھروں کے تہہ خانوں میں اربوں ڈالر پڑے ہیں، مگر آپ نے عام پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی دولت میں کتنا حصہ مختص کیا ہے؟ جواب 0/0 ہوگا۔ یہاں چند گنے چنے لوگ جو ہمارے ہاں لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے، مگر عجیب بات ہے کہ وہ اپنی ذات کی دولت سے کچھ بھی نہیں خرچ کرتے، بلکہ لوگوں سے چندہ مانگ کر اپنی نیک نامی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ لوگ بھی کامیاب ہیں۔ ایک ایسی نامور شخص سے میں نے سوال کیا، حضور آپ 2 کروڑ کی گاڑی میں سفر کر لاہور کے پوش علاقے میں، آپ کا گھر 100 کروڑ سے اوپر کا ہے، صرف یہ بتائیے آپ نے ذاتی سرمایہ کاری سے اپنی فاؤنڈیشن یا NGO میں کتنا پیسہ لگایا؟ یقین فرمائے جواب دینا دور کی بات، اس شخص نے مجھ سے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ آج بھی لوگوں کے صدقے اور خیرات پر اپنے آپ کو مسیحا ثابت کرنے میں مصروف۔ بدقسمتی ہے وہ اپنی واردات میں کامیاب طالب علم کی نظر میں عبدالستار ایدھی وہ شخص واحد تھا جس نے اپنا تن من دھن لوگوں کی فلاح کے لیے وقف کر دیا، مگر یہ ایدھی ہی صرف ایک تھا۔ اس جیسا کم سے کم ہمارے معاشرے میں دوبارہ پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے۔ برصغیر کبھی بھی باعث نہیں تھا، نہ ہوگا۔ ٹاٹا نے تو خیر کمال ہی کر دیا، اس کی مثال کی تلاش کرنا ممکن ہے، مگر لاہور کی مثال سامنے رکھے۔ تقسیم سے پہلے یہاں کے درخشاں ستاروں پر سر گنگا رام، سردار لال شامل ہیں۔ ان باکمال لوگوں نے عام لوگوں کے لیے تعلیم اور صحت کے میدان میں اپنی دولت پانی کی طرح بہایا۔